بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، تجوید القرآن کورس۔ آج جیسے ہم نے مختلف شروع سے حروف پڑھے تھے، جیسے حروف مفردات ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، حروف مدہ والے ہیں، لین ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ سارے ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج ایک نیا حروف سے کہتے ہیں حروف قلقلہ، حروف قلقلہ موٹے کاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حروف ہیں کہ جب ساکن ہو، یعنی ان پر جزم ہو، سکون ہو، یا ان پر سکون کیا جائے، یعنی دونوں چیزیں، یا خود ساکن ہو، جزم ہو، یا ان پر وقف کی صورت میں سکون کیا جائے، تو مخرج کو اس طرح خفیف سی حرکت دی جاتی ہے جیسے آواز ٹکرا کر لوٹ رہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی آواز واپس آتی ہے، ڈبل آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حروف قلقلہ ایسے حروف ہیں کہ جب ساکن ہو یا ان پر سکون کیا جائے، تو جب ان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ان کی آواز لوٹ کر آتی ہے۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے، 5 حروف ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو یاد کرنے کے لیے ان کا مخرج ہوتا ہے قطب جدن، یعنی ایسے یاد کرنا، قاف، طا، با، جیم، دال تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جیسے اکثر حروف کو آپ کو بتائے گئے ہیں، جیسے حروف مستعلیہ کہتے ہیں خص، ضغط، قز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حروف حلقی کی آپ کو بتایا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حروف کا پتہ چل جائے۔ جیسے حروف قمریہ شمسیہ میں اس میں کا بتایا تھا کہ یہ یاد کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اب قطب جدن، یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ ایک ایک لفظ کو یاد کیا جائے۔ اب قطب جدن میں دیکھیں یہی سارے حروف ہیں، جو یہ ترتیب ہے اسی ترتیب سے دیکھیں، قاف، قاف، طا، طا، با، با، جیم، جیم، دال، ٹھیک ہے، قطب جدن، ٹھیک ہے۔ ان کے نیچے کچھ مثال دی گئی ہے، جیسے احدن ایک لفظ ہے، اس سے اگر ہم دال کے اوپر وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے احد، احد۔ اب آپ کو لگا احد، یہ آواز لوٹ رہی ہے واپس، اور اگر آواز نہ لوٹ رہی ہے، اس کی کیا آواز ہے؟ دیکھیں احد، احد، یہ رک رہی ہے، لیکن اس کے اندر آواز لوٹائی جائے گی، احد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسبن سے کسب، کسب، کسب نہیں پڑھنا، کسب، ٹھیک ہے۔ فلقن سے فلق، قاف کی آواز آ رہی ہے، فلق، ٹھیک ہے۔ محیطن سے محیط، محیط، ٹھیک ہے، یہ آواز پلٹ رہی ہے، واپس آ رہی ہے۔ ازواجن سے ازواج، ازواج، ٹھیک ہے، ازواج نہیں پڑھیں گے، ازواج، آواز کی پلٹ جائے گی۔ اور بتا رہے ہیں سورت صاد، قاف، لہب، اخلاص اور فلق میں حروف قلقلہ کی کافی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ لہب میں تو تقریباً آخر میں سارے یہی آتے ہیں قلقلہ والے، سورت فلق کے اندر بھی تقریباً سارے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورت اخلاص کے اندر ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد نہیں پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد،
اب اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے. اب کافی سارے ہیں انہوں نے ہمیشہ سورۃ اخلاص پڑھی ہوگی لیکن اس طرح اس کو نہیں پڑھا ہوگا. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد سارے پڑھتے ہیں. تو اب یہاں آ کے پتہ لگ رہا ہے کہ کتنی غلطی سے اس کو پڑھا جا رہا تھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے. اب یہ جتنے آ رہے ہیں سب کے اندر قلقلہ ہے. پہلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ لہب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری اس کی پریکٹس ہے. تو اب سے گزارش ہے کہ جتنی الحمدللہ خواتین جو کورس میں پڑھ رہی ہیں یہ کم از کم سورۃ اخلاص ریکارڈ کر کے سنیں، ٹھیک ہے. جتنی یہ پڑھ رہی ہیں سورۃ اخلاص ریکارڈ کر کے سنیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ اس میں کتنا آپ کو یاد ہوا. اسی طرح آج تھوڑا قاعدے کا بھی ہم پڑھتے ہیں. قاعدے کا یہاں تک ہمارا سبق ہوا تھا، کل ہم نے یہاں تک پڑھا. آج آگے ہے تختی نمبر 10 سکون، جو ابھی ہم نے پڑھا نا، سکون یا ساکن. یہ جو تختی ہے یہ بھی اس کی پریکٹس ہے. اور اس تختی کے اندر سب سے جو بہترین چیز ہے کہ آپ کو مخرج سمجھ آ سکتے ہیں، یعنی جہاں جا کے الفاظ لگتے ہیں یہ وہ ان کا مخرج ہوتا ہے. اگر کسی لفظ کا مخرج نہ پتہ ہو، نہ آ رہا ہو، تو جیسے یہ آگے تختی ہے جزم والی، اس طرح اس کو کریں گے تو اس کا مخرج ہمیں معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کچھ سوالات جوابات ہیں سمجھنے کے لیے کہ اس سے آسانی ہو جائے گی. سوال: جزم کیسا ہوتا ہے؟ جواب: مڑا ہوا. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ جزم کی شکل ہے. ٹھیک ہے، یہ مڑا ہوا. ٹھیک ہے، جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ساکن. یعنی جس لفظ کے اوپر یہ جزم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. اب یہ با ساکن ہے، با کو کیا کہیں گے؟ با ساکن ہے. جزم والا حرف کتنی دفعہ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب: پہلے حرف سے مل کر صرف 1 مرتبہ. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، دوبارہ اس کو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سارے اوپر سوال جواب ہیں، یہ پیج آپ کو بھیج دیں گے، اس میں سوال جواب دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آگے ہم سبق پڑھتے ہیں. اب جب ساکن حروف ہوتا ہے یعنی جس پر جزم ہوتا ہے وہ خود نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، ہمیشہ پیچھے والے لفظ سے اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. ساکن یا جزم جو ہوتا ہے جس لفظ کے اوپر آتا ہے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے. اب ساکن لفظ خود نہیں پڑھا جا سکتا، وہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا. کیسے؟ اب دیکھیں، حمزہ با زبر اب. اب دیکھیں یہ قلقلہ آ گیا جو آپ کو بتائے تھے، کتنے ہیں؟ 5. قاف، قا، با، جیم، دال، اس میں سے یہ با آ گئی ہے. ابھی دیکھیں آواز، اب با کا اگر آپ کو مخرج نہیں پڑتا تو اگر با کو آپ، یہ ساکن ہے، حمزہ کو اس کے سامنے، حمزہ با زبر اب. اب جہاں جا کے ہونٹ لگیں گے وہ اس کا مخرج ہے. حمزہ با زبر اب. اب اس کو حمزہ با زبر اب نہیں پڑھنا، اب. ٹھیک ہے، کیونکہ آواز اس کی پلٹنی چاہیے. قلقلے کا کیا مطلب ہے؟ آواز پلٹ کے. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اب. اب قلقلہ اور بغیر قلقلے کی آپ کو مثال سمجھ میں آ جائے گی. ابھی ہم نے پڑھا. اب نیکسٹ آگے جو لفظ ہے تا،
یہ قلقلہ میں سے نہیں ہے، جزم ہے سکون والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہاں بلو کلر کے جتنے نشان ہیں یہ قلقلے کے دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرین کلر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ موٹے حروف ہوتے ہیں، ان کو کلرز دیے ہیں، اور بلو کلر کے جتنے آئیں گے نیلے رنگ یہ سارے قلقلے کے ہیں۔ دیکھیں با کے اوپر ہے، جیم کے اوپر ہے، کتب جد جیم آ رہا ہے، دال کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بلو لفظ آئیں گے وہ سب کے سب قلقلے کے حروف ہوں گے۔ تو اب دیکھیں میں نے اس کو پڑھا تھا با کو حمزہ با زبر اب، لیکن تا پہ جب میں آؤں گا حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے، آواز بالکل ختم ہوگی۔ ات ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، بالکل آواز وہیں سٹاپ ہو۔ اب دیکھیں جہاں ات پڑھا، جہاں جا کے زبان لگ رہی ہے وہ اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا زبر ات، آواز بالکل بند۔ اب با میں دیکھیں حمزہ با زبر اب، کتنا فرق آپ کو نظر آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آواز پلٹے گی نہیں اس میں، ٹھیک ہے، جیسے با میں پلٹ رہی تھی۔ اسی طرح سا ہے، اس میں بھی قلقلہ نہیں ہے، لہذا اس میں بھی آواز پلٹے گی نہیں۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہاں پہ آواز رک رہی ہے، کہ اب جیم جیسے ہی آئے گا اس میں آٹومیٹکلی آواز واپس آنی شروع ہو جائے گی۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوہ، اح اح اوہ۔ اب آگے نیکسٹ موٹا روپ، موٹا پڑھنا ہے لیکن آواز پلٹے گی نہیں۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ۔ آگے دال، پھر یہ بلو کلر میں آ رہی ہے، کتب جدن، جدن دال لاسٹ جو لفظ ہے وہ، اور اس میں آواز کو پلٹائیں گے۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ حمزہ دال زبر از، حمزہ دال زیر از، حمزہ دال پیش از، از از از، ٹھیک ہے۔ را، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، را بری پڑی جائے گی، حمزہ را پیش ار، ار ار اور۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از۔ نیکسٹ اسی طرح اس کو بغیر جوڑ کے اس، 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 اش، 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 اس، 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 اد، 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 ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے طا آ رہی ہے، طا موٹی بھی ہے اور اس پہ اور اس حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو طا کو گرین دے دیا، اس کا جو اوپر جزم ہے وہ بلو کلر کا لگا دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لفظ موٹا بھی پڑھا جائے گا اور پلٹ کے بھی آئے گا اس میں آواز۔ حمزہ طا زبر اتق، حمزہ طا زیر اتق، حمزہ طا پیش اتق، 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 ادھر آگے از، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ہو گیا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اسی طرح آخر تک، یعنی یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا، اسی طرح آگے جتنا چلتا رہے گا
اسے آگے عین پڑھتے ہیں، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین سے ار، حمزہ پیش او، آ اے او، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے اف ایف اف، سارا اسی طرح سیم چلے گا. تو انشاءاللہ جیسے بتایا کہ آپ اس پہ کریں، جو سورۃ اخلاص ہے کم از کم وہ تمام سنائیں، تاکہ اس میں پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنی اس سبق کی سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کے بارے میں. تو یہ تھا انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.